هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث عشر، 13واں سبق۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ کے 13ویں سبق کو پڑھیں گے، اور ہمارے آج کا سبق کا عنوان ہے المسجد، یعنی مسجد۔ تو ہمارے اس سبق میں مسجد کے عنوان پر کچھ جملے اور آئیں گے، اس سے ہمیں سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اس سے سیکھنا ہے، اور اسی طرز پہ جملے کو بنانا ہے۔ المسجد، مسجد، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ بابہ کبیر، اس کا دروازہ بڑا ہے۔ فناؤہ واسع، فناؤن کے معنی صحن کہتے ہیں۔ مسجد میں جو صحن ہوتا ہے، یعنی جس کو آنگن بولتے ہیں، آنگن ہوتا ہے، اس کو فنا کہتے ہیں۔ فناؤہ واسع، اس کا صحن کشادہ ہے۔ سقفہ مرتفع، اس کا چھت بلند ہے۔ تو عام طور پر مسجد کو اس طور پر بنایا جاتا ہے کہ چھت کو بلند رکھا جاتا ہے تاکہ گھٹن نہ ہو۔ سقفہ مرتفع، اس کا چھت بلند ہے۔ مئذنتہ عالیۃ، مئذنۃ کے معنی آتے ہیں مینارے کے، جو لمبا سا ہوتا ہے اس کو مینارہ کہتے ہیں، اور جو گول سا ہوتا ہے اس کو گنبد کہتے ہیں۔ تو مئذنۃ کے معنی مینارے کے۔ مئذنتہ عالیۃ، اس کا مینارہ بلند ہے۔ قبتہ جمیلۃ، قبۃ کہتے ہیں گنبد کو جو گول سا ہوتا ہے۔ قبتہ جمیلۃ، اس کا گنبد خوبصورت ہے۔ فی المسجد حوض، مسجد میں حوض ہے۔ فی الحوض سمک، حوض میں مچھلی ہے۔ لونہ احمر و اصفر و ازرق، ان مچھلیوں کا رنگ احمر سرخ ہے، و اصفر زرد ہے، و ازرق نیلا ہے۔ فی الفناء شجرۃ ورد، صحن میں گلاب کا پودا ہے۔ وعمود کہرباء، عمود کے معنی کھمبے کے آتے ہیں، اور کہربا کے معنی بجلی کے آتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں وعمود کہرباء، اور بجلی کا کھمبا ہے۔ بجوار الشجرۃ حجرۃ، درخت کے بغل میں کمرہ ہے۔ حجرۃ کے معنی کمرے کے آتے ہیں، روم کے آتے ہیں۔ بجوار الشجرۃ حجرۃ، درخت کے بازو میں کمرہ ہے۔ حجرۃ صغیرۃ، چھوٹا کمرہ ہے۔ بجوار الشجرۃ حجرۃ صغیرۃ، درخت کے بازو میں چھوٹا کمرہ ہے۔ الحجرۃ الصغیرۃ للمؤذن، چھوٹا کمرہ مؤذن صاحب کے لیے ہے۔ بجوار الباب حجرۃ کبیرۃ، دروازے کے بازو میں بڑا کمرہ ہے۔ تلک الحجرۃ الکبیرۃ لامام المسجد، وہ بڑا کمرہ مسجد کے امام کے لیے ہے۔ مفتاح الحجرۃ الصغیرۃ عند المؤذن، چھوٹے کمرے کی کنجی، مفتاح کے معنی چابی کے آتے ہیں، کنجی کے آتے ہیں۔ مفتاح الحجرۃ الصغیرۃ عند المؤذن، چھوٹے کمرے کی کنجی مؤذن صاحب کے پاس ہے۔ ومفتاح الحجرۃ الکبیرۃ عند الامام، اور بڑے کمرے کی کنجی امام صاحب کے پاس ہے۔ لحجرۃ الامام باب ونافذۃ، امام صاحب کے کمرے میں دروازہ اور کھڑکی ہے۔ بابن کے معنی دروازہ، اور نافذۃ کے معنی کھڑکی۔ الباب مقفل، دروازہ بند ہے۔
یعنی مقفل ہے. الباب مقفل، دروازہ مقفل ہے یعنی اس پہ تالا لگا ہوا ہے. والنافذۃ مفتوحۃ، اور کھڑکی کھلی ہوئی ہے. علی النافذۃ ستارۃ جمیلۃ، کھڑکی پر خوبصورت پردہ ہے. فی المسجد ساعۃ دقاقۃ، مسجد میں گھڑی ہے. ساعۃ دقاقۃ کے معنی ہوتے ہیں گھنٹہ گھڑی. تو پہلے زمانے میں 2 قسم کی گھڑیاں ہوتی تھیں نا، ایک دھوپ گھڑی ہوتا تھا اور ایک گھنٹہ گھڑی ہوتا تھا، یعنی سوئی جس پہ ہوتا ہے اور جو بیٹری وغیرہ سے چلتی ہے اس کو گھنٹہ گھڑی کہتے ہیں. تو اسی لیے پہلے زمانے میں ساعۃ دقاقۃ گھڑی کے لیے استعمال ہوتا تھا، گھنٹہ گھڑی کے لیے. اب آج ہمارے زمانے میں دھوپ گھڑی کا تو رواج ہے ہی نہیں، تو ساعتن ہی کے معنی گھڑی کے آتے ہیں. تو آج ساعتن کا استعمال گھڑی کے لیے ہوتا ہے. فی المسجد ساعۃ دقاقۃ، مسجد میں گھڑی ہے. وسجادۃ فاخرۃ، اور عمدہ قالین ہے. سجادۃ کے معنی قالین کے آتے ہیں جو فرش پہ بچھایا جاتا ہے، اور فاخرۃ کے معنی عمدہ کے آتے ہیں. وسجادۃ فاخرۃ، اور عمدہ قالین ہے. ومصباح کہرباء، اور بجلی کا بلب ہے. مصباح کے معنی بلب اور کہرباء کے معنی بجلی. ومصباح کہرباء، اور بجلی کا بلب ہے. ومنبر متین، ممبر کے معنی ممبر جس پر امام صاحب بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں. اور متین کے معنی مضبوط کے آتے ہیں. ومنبر متین، اور مضبوط ممبر ہے. ومروحۃ سقف، اور چھت کا پنکھا ہے، چھت والا پنکھا ہے. مروحۃ کے معنی پنکھے کے آتے ہیں، اور سقف کے معنی چھت کے آتے ہیں. ومروحۃ سقف، اور چھت والا پنکھا ہے، سیلنگ فین. امام المسجد حدیقۃ، مسجد کے سامنے ایک باغیچہ ہے. لہا بستانک نشیط، اس میں چست مالی ہے، اس باغیچے میں چست مالی ہے. تو یہ ہمارا سبق پورا ہوا، اور اب آگے ہے تمرین. تو اس میں 1 2 3 4 تمرین ہیں. تو تمرین نمبر پہلا ہے اکتب الجواب بالعربیۃ، کہہ رہے عربی میں جواب لکھیے. جو سوال ہے اس سوال کا جواب عربی میں لکھیے. تو پہلا سوال ہے تو بابو ای شیء ھذا، یہ سوال ہے بابو ای شیء ھذا، یہ کس چیز کا دروازہ ہے. تو جواب ہوگا ھذا باب المسجد، یہ مسجد کا دروازہ ہے. آگے ہے کیف ھذا المسجد، یہ مسجد کیسی ہے. تو اس کا جواب ہوگا ھذا المسجد جمیل، یہ مسجد خوبصورت ہے. تو جواب ہمیں اسی سبق کی روشنی میں دینا ہے. اس کے بعد آگے ہے افی ھذا المسجد حوض، کیا اس مسجد میں حوض ہے. تو جواب ہے نعم فی ھذا المسجد حوض، ہاں اس مسجد میں حوض ہے. اگلا سوال ہے ماذا فی الحوض، حوض میں کیا ہے. تو فی الحوض سمک، حوض میں مچھلی ہے، یہ جواب ہوگا. ماذا لون السمک، مچھلی کا رنگ کیا ہے. تو یہ جواب یہاں آ چکا ہے اسی سبق میں. لونہ یعنی لون السمک احمر و اصفر و ازرق، مچھلی کا رنگ لال، زرد یعنی پیلا اور نیلا ہے. این السمک الاصفر، پیلی مچھلی کہاں ہے. تو السمک الاصفر فی الحوض، پیلی مچھلی حوض میں ہے. لمن هذه الحجرۃ، یہ کمرہ کس کا ہے. هذه الحجرۃ للمؤذن، یہ حجرہ مؤذن صاحب کا ہے یا امام صاحب کا ہے. هذه الحجرۃ للامام، کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں.
الحجرۃ الکبیرۃ لمن، بڑا کمرہ کس کا ہے؟ تو جواب ہوگا الحجرۃ الکبیرۃ للامامی، بڑا کمرہ امام صاحب کے لیے ہے۔ الحجرۃ الصغیرۃ لمن، چھوٹا کمرہ کس کا ہے؟ تو جواب ہوگا الحجرۃ الصغیرۃ للمؤذن، چھوٹا کمرہ مؤذن صاحب کے لیے ہے۔ اگلا سوال ہے هل الحجرۃ الکبیرۃ للمؤذن، کیا بڑا کمرہ مؤذن صاحب کا ہے؟ تو جواب ہوگا لا، الحجرۃ الکبیرۃ للامامی، نہیں، بڑا کمرہ امام صاحب کا ہے۔ هل الحجرۃ الصغیرۃ للامامی، کیا چھوٹا کمرہ امام صاحب کا ہے؟ جواب ہوگا لا، الحجرۃ الصغیرۃ للمؤذن، چھوٹا کمرہ مؤذن صاحب کے لیے ہے۔ این مفتاح الحجرۃ، این مفتاح هذه الحجرۃ، اس کمرے کی کنجی کہاں ہے؟ جواب ہوگا مفتاح هذه الحجرۃ عند الامام، اس کمرے کی کنجی امام صاحب کے پاس ہے، اس کمرے کی کنجی امام صاحب کے پاس ہے۔ ماذا علی النافذۃ، کھڑکی پر کیا ہے؟ علی النافذۃ ستارۃ جمیلۃ، کھڑکی پر عمدہ پردہ ہے، خوبصورت پردہ ہے۔ کیف المئذنۃ، مینارہ کیسا ہے، مسجد کا مینار کیسا ہے؟ تو المئذنۃ آیا یہاں پہ، کیا گیا، المئذنۃ عالیۃ، مسجد کا مینار بلند ہے، اونچا ہے۔ کیف القبۃ، مسجد کا گنبد کیسا ہے؟ تو جواب ہے القبۃ یعنی قبۃ المسجد جمیلۃ، مسجد کا ممبر یعنی مسجد کا گنبد خوبصورت ہے۔ اگلا سوال ہے کیف الفناء، مسجد کا صحن کیسا ہے؟ تو جواب ہے فناء المسجد واسع، مسجد کا صحن کشادہ ہے۔ ماذا امام المسجد، مسجد کے سامنے کیا ہے؟ تو جواب ہے امام المسجد حدیقۃ، مسجد کے سامنے باغیچہ ہے۔ آگے سوال ہے امام المسجد سوق، کیا مسجد کے سامنے بازار ہے؟ تو جواب ہے لا، امام المسجد حدیقۃ، مسجد کے سامنے باغیچہ ہے۔ امام المسجد حدیقۃ، کیا مسجد کے سامنے باغیچہ ہے؟ تو جواب ہوگا نعم، امام المسجد حدیقۃ، ہاں مسجد کے سامنے باغیچہ ہے۔ هل الحدیقۃ امام المسجد، کیا باغیچہ مسجد کے سامنے ہے؟ نعم، الحدیقۃ امام المسجد، ہاں باغیچہ مسجد کے سامنے ہے۔ هل السوق خلف المسجد، کیا بازار مسجد کے پیچھے ہے؟ تو جواب دے سکتے ہیں نعم، السوق خلف المسجد، ہاں بازار مسجد کے پیچھے ہے۔ تو یہ پہلا مشق تھا، پہلی تمرین سوال جواب کی روشنی میں، اور اسی سبق سے کچھ سوالات قائم کیے گئے تھے جس کا جواب اسی سبق سے دینا تھا ہمیں۔ آگے ہے تمرین نمبر 2، املأ الفراغ بوضع موصوف، خالی جگہ کو موصوف سے پر کیجیے۔ تو یہ کچھ صفاتیں دی ہوئی ہے، صفت دیے ہوئے ہیں، اس کا موصوف ہمیں لگانا ہے۔ تو جیسے واسعون ہے تو اس کا صفت ہم لگائیں گے مسجدن، مسجدن واسعون۔ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر صفت مذکر ہے تو موصوف بھی مذکر آئے گا، صفت معرفہ ہے تو موصوف بھی معرفہ آئے گا۔ تو جیسے آگے ہے الواسع، تو اس سے پہلے صفت موصوف لانا ہے تو اس کا موصوف المسجد الواسع لا سکتے ہیں۔ عالیۃ تو قبۃ عالیۃ، العالیۃ تو القبۃ العالیۃ، ازرق یعنی نیلا تو اس کا موصوف لانا ہے تو سمک ازرق، اصفر موصوف اس کا لانا ہے تو اسی سبق کی روشنی میں لاتے ہیں سمک اصفر،
احمرو جس سے پہلے اسم لدی سمکن احمرو، جمیلن تو اس کا موصوف لائیں گے مسجد جمیل، متین تو اس کا موصوف لائیں گے ممبر متین، المتین تو اس کا موصوف لائیں گے الممبر المتین، فاخرۃ اس کا موصوف لائیں گے سجادۃ فاخرۃ، الفاخرۃ اس کا موصوف لائیں گے السجادۃ الفاخرۃ۔ تمرین نمبر 3 ہے املا الفراغ بوضع صفت، خالی جگہوں کو صفت سے پر کیجیے، تو موصوف ہے اور اس کی صفت ہمیں لانے ہیں۔ الفنا ہے موصوف، اس کی صفت لائیں گے الواسع، الفناء الواسع، الحوض الحوض کی صفت لائیں گے الحوض الکبیر، السمک السمک کی صفت لائیں گے الاسفل لا سکتے ہیں تو السمک الاسفر، المئذنۃ کے معنی آتے ہیں مینارے کے، مینار کے، تو المئذنۃ الکبیر عالیۃ، المئذنۃ العالیۃ، الممبر اس کا صفت لائیں گے المتین، الممبر المتین، السجادۃ اس کا صفت لائیں گے الفاخرۃ، السجادۃ الفاخرۃ، الباب اس کی صفت لائیں گے الکبیر، الباب الکبیر، النافذۃ اس کی صفت لائیں گے المفتوحۃ، تو النافذۃ المفتوحۃ، المصباح اس کی صفت لائیں گے الکہرباء، المصباح الکہرباء، المؤذن اس کی صفت لائیں گے اس کی صفت لا دیں گے ہم الطویل، المؤذن الطویل لمبا مؤذن، الامام تو اس کی صفت لائیں گے جمیل خوبصورت امام، الامام الجمیل، الحدیقۃ اس کی صفت لائیں گے الجمیلۃ، الحدیقۃ الجمیلۃ۔ آگے تمرین نمبر 4 اکمل الجمل، نیچے مندرجہ جو جملے ہیں ان کو مکمل کرنا ہے، تو جیسے بجواری الشجرتی، اب اس کو مکمل کرنا ہے تو ہم لائیں گے بجواری الشجرتی حجرۃ، درخت کے بازو میں ایک کمرہ ہے، بجوار الحوض مسجد، حوض کے بازو میں مسجد ہے، بجوار المسجد حدیقۃ، مسجد کے بازو میں ایک باغیچہ ہے، لون السمک اصفر، مچھلی کا رنگ پیلا ہے، حجرۃ المؤذن کبیرۃ صغیرۃ، مسجد کا مؤذن کا حجرہ چھوٹا ہے، حجرۃ الامام کبیرۃ، امام صاحب کا حجرہ بڑا ہے۔ تو اس طرح یہ کچھ تمرین تھے، کچھ نمونے تھے، اور اسی طرح ہمیں اور زیادہ سے زیادہ تمرین اور مشق کا اہتمام کرنا ہے۔